بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم خبریں ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ہیں اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ محسن نقوی صاحب تاحال تہران میں موجود ہیں۔ کل یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران جا سکتے ہیں، لیکن تاحال وہ بھی پاکستان میں ہی ہیں اور ابھی تک انہوں نے ٹریول نہیں کیا۔ ہم نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ وہ اس صورت میں تہران جائیں گے جب کسی اہم معاملے کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے گا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے کچھ جو ہے وہ آج بریکنگ نیوز آئی ہیں، کچھ اہم خبریں آئی ہیں تہران سے کہ کسی نہ کسی لیٹر آف انٹینٹ کے اوپر ایران اور امریکہ پہنچ سکتے ہیں اور اس کا بہت جلد اگلے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اعلان ہو سکتا ہے، اور العربیہ نے اس کو اناؤنس کیا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں اور اعلیٰ حکام وہ جائیں گے تہران، اور وہ جو لیٹر آف انٹینٹ ہے جو کہ اس وقت امریکہ بھی چاہتا ہے اس کے اوپر وہ بات چیت کریں گے اور پھر اس کو ایک حتمی شکل جو ہے وہ دیے جانے کا امکان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت بہت ہی ایک ٹف قسم کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں، ٹف قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو ان کی پارٹیز ہیں یا دونوں طرف کی جو پارٹیز ہیں حریف ہیں، وہ ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت غور و خوض کر رہے ہیں، اور یہ ٹیکنیکل کمیٹیز پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، اور یہاں سے پاکستان پاکستان ہے خاص کر کے، اور فیلڈ مارشل ہیں، ان کا آفس جو ہے وہ ظاہر ہے وہی ڈائریکٹ رابطے میں امریکہ کے ساتھ بھی اور جے ڈی وینس کے ساتھ بھی، مارکو روبیو کے ساتھ بھی، اور وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں، ایران کے پرپوزلز دیتے ہیں، اور پھر جو وہاں سے پرپوزلز آتے ہیں وہ یہاں پہ جو ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں وہ دیکھتی ہیں، اور پھر فیلڈ مارشل کے ذریعے سے وہ تہران تک جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم رول ہے جو کہ فیلڈ مارشل جو عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور اس کو ہم ملٹری ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں، اور بہرحال یہ ہے بھی ملٹری ڈپلومیسی۔ اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت اہم دورہ کچھ دن پہلے فیلڈ مارشل نے تہران کا کیا تھا، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ جب دوبارہ سے ٹینشن بڑھی تو محسن نقوی صاحب، اور خاص کر کے اسرائیل چاہتا تھا کہ 2-3 دن پہلے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرے، اس وقت محسن نقوی صاحب تہران پہنچے، اور جو پرپوزلز تھے جو امریکہ کی طرف سے تھے ان کے اوپر ایران کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ میڈیشن ہو رہی ہے۔ جو العربیہ نے اس وقت تک بہت اہم جو خبریں دی ہیں، اور اس کا جو ڈرافٹ ہے، اس کی جو ممکنہ ڈرافٹ ہے، ہم اس کو ممکنہ ڈرافٹ ہی کہیں گے، وہ جو منظر عام پر العربیہ نے اس کو بریک کیا ہے، اس کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں میں اس ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کا امکان ہے، اور اس کی جو اہم شقیں ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں ممکنہ امریکہ ایران معاہدے کا حتمی مسودہ چند گھنٹوں میں اعلان کیے جانے کا امکان موجود ہے۔ تمام محاذوں پر فوری، جامع اور غیر مشروط جنگ بندی، جس میں زمینی، بحری اور فضائی محاذ شامل ہیں، وہ جنگ بندی ہوگی، اور یاد رہے کہ یہ ایران کی شرطوں میں سے پہلی شرط تھی کہ ہر صورت جو ہے وہ جنگ بندی جو ہے وہ پہلے کی جائے۔ اسی طرح سے فوجی، شہری یا معاشی انفراسٹرکچر کو نشانہ نہ بنانے کا باہمی عزم، یعنی کہ نہ ایران جو ہے وہ فوجی، شہری اور معاشی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا، اور نہ ہی امریکہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کرے گا۔ اسی طرح فوجی کارروائیوں کا خاتمہ اور میڈیا جنگ بند کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ جتنی فوجی کارروائیاں ہیں اور جو کہ ایک میڈیا وار ہے اس کو بھی بند کیا جائے گا۔ خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی امور میں عدم مداخلت کے معاہدے کے احترام کے وعدے بھی اس کے اندر، یعنی کہ ریزالو کیا جائے گا کہ عدم جارحیت کی جائے گی، عدم مداخلت کی جائے گی، علاقائی سالمیت کی جائے گی، اور ایک دوسرے کے ملک کی، ممالک کی خود مختاری اور داخلی امور میں عدم مداخلت کے احترام کا بھی اس کے اندر جو ہے ریزالو ہوگا ممکنہ طور پر۔ خلیج عرب، آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں جہاز رانی کی آزادی کی ضمانت بھی اس کے اندر جو ہے وہ دی جائے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ آبنائے ہرمز کے اندر جو فری موومنٹ ہے بغیر کسی ٹول ٹیکس کے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اس کو ایڈریس کیا جائے گا، لیکن یہ سب کچھ مشروط ہے
اگر جنگ بندی فوری طور پر کی جائے، مستقل کی جائے اور ایران کو یہ گارنٹی دی جائے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی اور تنازعات کے حل کے لیے مشترکہ طریقہ کار بھی طے کرنے کے لیے میکنزم کے اوپر بات کی جائے گی۔ باقی ماندہ معاملات پر مذاکرات 7 دن کے اندر شروع کیے جائیں گے۔ ایران کی جانب سے معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد کے بدلے میں امریکی پابندیوں کا مرحلہ وار خاتمہ کیا جائے گا۔ معاہدے کے مسودے میں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی کی توثیق بھی کیے جانے کا امکان ہے، اور دونوں فریقوں کے جانب سے باضابطہ اعلان ہوتے ہی معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو کی پوائنٹس ہیں جو کہ بریک کیے ہیں العربیہ نے، اور اس کو یہ بہت ظاہر ہے کہ یہ ایک کاغذ کے اوپر موجود ہوں گے جبھی العربیہ نے اس کو ایکسیس کیا ہے۔ کافی اوتھینٹک خبر یہ لگ رہی ہے، اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے، اس کے اوپر امکان ہے کہ آج کوئی بریک تھرو ہو جائے، تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی، اور نہ صرف یہ علاقائی امن کے لیے، یہ دنیا کے امن کے لیے، بلکہ یہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کی کامیابی کا بھی ایک بہت بڑا یہ ایک اس کی نظیر ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہو جاتا ہے تو اس معاملے کے اوپر بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، فوری طور پر سامنے آئیں گی۔ اور میں نے ابھی آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ چین کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم جو جا رہے ہیں، وزارت خارجہ اس کے اوپر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وزارت خارجہ کے چین کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر بات ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ممکنہ معاہدہ ہے، جب اب سے 2 دن کے بعد پرائم منسٹر پاکستان ایک بہت ہی اہم دورے کے اوپر چائنا جا رہے ہیں، وہاں پر وہ اس معاہدے کو چین کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں، اور چین کسی گارنٹی کے لیے تیار ہو، اور اگر چین کی گارنٹی اس کے اندر آ جائے گی، جو کہ رشین پریزیڈنٹ بھی ابھی چائنا کا دورہ کر کے آئے ہیں، تو یقینی طور پر روس بھی اس کے پیچھے ہوگا، پاکستان بھی اس کے پیچھے ہوگا، سعودی عرب بھی اس کے پیچھے ہوگا، قطر بھی اس کے پیچھے ہوگا، اور یہاں تک کہ امریکہ بھی اس گارنٹی کے لیے تیار ہوگا۔ تو ممکنہ طور پر پاکستان یہ چاہتا ہے، یا پاکستان کے جو آگے اس کا جو پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب چائنا کا دورہ وزیر اعظم کا ہو تو یہ حتمی جو بریک تھرو ہو جائے، تو اس کے بعد پھر چائنا کی مدد سے گارنٹیز جو ہیں وہ دی جائیں یا لی جائیں، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ عید کے بعد مذاکرات کا آغاز ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے اگر اس کو اس حساب سے دیکھا جائے۔ ادروائز بھی جو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چائنا جا رہے ہیں، یہ جو دورہ ہے اس کی اپنی ایک الگ جو کامیابی یا اس کی ایک الگ جو ہے وہ ایک سگنیفیکنس ہے، اور پاکستان یہ 75 برس پاکستان کے اور چین کی دوستی کو ہو جائیں گے، اس کی یہ سیلیبریشنز چل رہی ہیں۔ اسی سیلیبریشن کے اندر سی پیک 1 کے بعد سی پیک 2.0 کا بھی جو کہ آغاز ہو چکا ہے، اس کے اوپر $5 بلین کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایم کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر یہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور اس کے اندر موبائل فون ٹیکنالوجی اور دیگر جو خاص کر کے جو زراعت ہے اور انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے اہم معاملات جو ہیں وہ چین کے ساتھ اس کے ایم او یوز سائن کیے جائیں گے، اور صرف ایم او یوز نہیں ہوں گے، ایگریمنٹس ہوں گے، یعنی معاہدے طے کیے جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ قسم کی ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ۔ دوسری جانب امریکہ کے اندر بھی 2 بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امریکی صدر کے اختیارات کو جنگ کے حوالے سے روکنے کے لیے ایک قرارداد آ رہی تھی، اور پرسوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرارداد جو تھی اس میں جو پہلی ہاؤس کمیٹی کے اندر اس کے اندر جو ان کو تعداد ملی وہ اس میں ایک ووٹ کی برتری یا ویٹو کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹائی ہو گیا تھا، یعنی کہ اس قریب تھا کہ اگر یہ کانگریس کے اندر پیش کی جاتی تو شکست بھی ہو سکتی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے کامیابی مل سکتی تھی ان کے مخالفین کو۔ لیکن کل عین اس وقت جب کہ یہ قرارداد ہونے والی تھی، اس کو پیش کیا جانا تھا، اس سے پہلے کچھ لوگ جو ہیں کانگریس کے وہ وہاں سے یعنی ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ ملتوی کر دی گئی۔ اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اہم اس کے نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کیوں سامنے آئی، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری لابیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور خاص کر کے جو پرو اسرائیل لابی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور وہ کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہو جائیں، اور وہ
وہ جنگ کا فیصلہ نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے آئین کے مطابق جنگ کی جو اجازت ہے یا اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کانگریس کرتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اوپر کر چکے ہیں اور اب اس کو بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے. 7-8 بار جو ہے یہ قرارداد کانگریس میں آ چکی ہے. اسی طرح سے ریپبلکن ارکان نے جو ہے وہ ٹرمپ کے $1.8 ارب کے اینٹی ویپنائزیشن فنڈ پر جو ہے وہ بغاوت کر دی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے $1.8 ارب کے اینٹی ویپنائزیشن یعنی کہ ہتھیاروں کے بارے میں جو فنڈز تھے اس کے مطالبے نے جمعرات کے روز سینٹ میں ریپبلکنز کے اس منصوبے کو ختم کر دیا، ناکام کر دیا، جس کے تحت صدر کی ترجیحی امیگریشن انفورسمنٹ پیکج جو تھا $1.8 بلین کا، اس کو قبول کیا جانا تھا، منظور کیا جانا تھا. سینیٹر میموریل ڈے کی جو تعطیلات تھیں اس کے لیے واشنگٹن سے روانہ ہو گئے، جبکہ ریپبلکن کا کہنا تھا کہ محکمہ انصاف کی جانب سے اس فنڈ کے اعلان نے انہیں حیران کر دیا اور اب اس پر قابو پانے کے طریقے پر آپس میں اختلاف کا شکار ہیں. یہ معاملہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے لیے اتنا زہریلا بن چکا تھا کہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید وہ وسیع تر بل کی منظوری کے لیے درکار 50 ووٹ بھی حاصل نہ کر سکیں. اس بل کے تحت امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ اور بارڈر پیٹرول کے لیے $10 ارب فراہم کیے جانے تھے. صدر ٹرمپ نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ پیکج 1 جون تک ان کی میز پر پہنچ جائے، لیکن اب تقریباً یقینی ہے کہ ریپبلکن قانون ساز یہ ڈیڈ لائن پوری نہیں کر پائیں گے. یہ ٹرمپ کے خلاف پارٹی کے اندر بغاوت کی تازہ مثال ہے. اس سے قبل امریکی سیکریٹ سروس کی جو فنڈنگ ہے اس ایسٹ ونگ کے بال روم کی سیکیورٹی کے لیے ان کی علیحدہ $1 ارب کی درخواست پر بھی غالب امکان تھا کہ ریپبلکن مخالفت کر کے پیکج سے نکال دیا جائے گا اس کو. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت اہم یہ بات ہے کہ خود ریپبلکن جو ہیں وہ ان کے جو سینیٹرز ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پارٹی کے ہیں، وہ بھی ان کی جو وار کی پالیسیز ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، ان کے جو ویپنائزیشن کے حوالے سے ان کو جو پیسے چاہیے ان کے اوپر وہ ایگری نہیں کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی شکست ہے کہ 1 جون کی ڈیڈ لائن رکھی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، لیکن اس سے پہلے ریپبلکنز جو ہیں وہ میموریل ڈے کے لیے چھٹی پہ چلے گئے اور انہوں نے یہ جو بل تھا اس کو پاس نہیں کیا ہے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم منتظر ہیں اور خدا کرے کہ امن کی ان کوششوں کو کوئی کامیابی ملے اور پاکستان کو یہ کامیابی ملے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ، ایک سٹینڈ بائی معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 دن کے بعد باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نیگوسیشنز یا مذاکرات ہوں. تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات جو کہ آپ کو دینی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.